اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ۔ آئیں سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام شہر مہینے الحرام حرام کے متعلق قتال قتل فیہ اس میں قل فرما دیں قتال قتل فیہ اس میں کبیرن گناہ ہے وصد اور بہت زیادہ ان جو حد سے بڑے ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے وکفر اور کفر کیا بہی ساتھ اس کے والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں اخراج اور نکلے اہل ہی اپنے گھروں سے منہ اس سے اکبر بڑا عند اللہ عند نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کا نزدیک ہے والفتنۃ اور فتنہ اکبر بڑا ہے من القتل قتل سے ولا اور نہ یزالون سخت تر ہے یقاتلونکم جو ہمیشہ لڑتے رہے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم پھر گئے ان سے دینکم اپنے دین سے ان استطاعوا اپنے طاقت ہونے کے باوجود ولا ومن یرتد منکم اور جو پھر کے تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے ویمت پس مر گئے ہوا اور وہ ہی کافر ہیں فاولئک پس وہ ان لوگوں کے ہی حبطت ضائع ہو گئے اعمال فی دنیا میں والآخرۃ اور آخرت میں واولئک اور وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں اصحاب والے ہیں النار دوزخ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام معزز مہینوں کے کہ اس میں ہم لڑیں قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے اور رک جائیں اللہ کی راہ میں اور جنہوں نے کفر کیا مسجد حرام میں اور نکلے اپنے گھروں سے یہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک اور فتنہ بڑا ہے قتل سے اور نہ حد سے بڑو لڑتے ہوئے یہاں تک کہ اور پھر گئے
ان دینکم اپنے دین سے کے طاقت ہونے کے باوجود، اور کچھ پھر گئے ان میں سے اپنے دین سے، پس وہ قتل ہو گئے، مر گئے، وہی کافر ہیں، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت کے، اور وہی دوزخی ہیں۔ کہ حرمت کے مہینوں میں، حج کے مہینوں میں جھگڑا کرنا، قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جنہوں نے احکام الہی کو مان لیا وہ رک گئے، اور جو مسجدوں میں فتنہ فساد کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکل گئے اور فتنہ فساد کرنے کے لیے یہ نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا اور وہ مرتد ہو گئے، اور اسی طرح وہ مر بھی گئے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الاخر کا دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 ہو گیا تھا، اور جب رجب کی پہلی تاریخ تھی اس پر کفار نے مسلمانوں کا عرض لے کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر صحابہ سے گناہ واقع نہیں ہوا، کیونکہ انہیں چاند ہونے کی خبر ہی نہ تھی۔ اس کے نزدیک وہ دن ماہ حرام رجب کا نہ تھا۔ مسئلہ ماہ حرام میں جنگ کی حرمت کا حکم آیت اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا۔ اب آگے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، بے شک الذین لوگ آمنوا ایمان والے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ پاس اللہ کی راہ میں، اولئک یہی یرجون لوٹنے والے ہیں رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں سب کچھ، یعنی جہاد کرنے نکل گئے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں۔ جیسا کہ اوپر پڑھ چکے تھے کہ کفار نے کہا کہ آپ نے خدا کی راہ میں کے احکام کو جھٹلایا ہے، تو اس لیے جو اللہ کے برگزیدہ بندی ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں اور فتنہ فساد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، اور جہاد فرض ہے کہ کافر کے مقابلے میں کفار کے مقابلے میں تم نکلو۔ آج کے دور میں بھی جو کفر کرتا ہے، جو اسلام کے احکام کو نہیں مانتا اور ان کے احکام کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا، آپ ان کے لیے بھی جہاد سے نکلو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ کیوں کہا گیا ہے کہ چاہے جتنے بھی گنہگار ہوں، فوجی یا دوسرے، یہ شہادت کے رتبے پر جائیں گے، کیونکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور لوگ کیوں، آپ نے کبھی غور کیا یہ لوگ کیوں نہیں شہادت کے رتبے پر جاتے؟ اور جو فوجی ہیں، چاہے وہ جس بھی جنگ میں ہوں یا جس بھی طرح سے ہوں، وہ شہادت کے رتبہ پائیں گے۔ اور جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہوں، کیونکہ وہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں اور عوام کے احکامات اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے وہ جہاد کے رتبے پر مامور ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیوں اپنے بچوں کو فوجی یا دوسرے بناتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پورے اتریں تو پھر تو ان کی شان اور ہی سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے جو لوگ احکام الہی پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک غفور و رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور معاف
فرمانے والا ہے۔ یسألونک کا سوال کرتے ہیں تم سے عن الخمر جوئے کا، شراب کا، والخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں تم سے شراب کا اور جوئے کا۔ قل تم فرما دو فیہما پس اس میں اسمن گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، و منافع اور نفع بھی، للناس وقت لوگوں کے، و اسمہما اور یہ دونوں گناہ ہیں، اکبر بہت زیادہ، من نفعہما اور نفع اس میں سے تمہارے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں ماذا جو تم نے ينفقون خرچ کیا، قُلِ الْعَفْوَ کہ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاف کرنا، کذالک اسی طرح ہم یبین اللہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، لکم واسطے تمہارے آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ سوال کرتے ہیں تم سے شراب اور جوئے کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے نفع حاصل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جو نفع تم اس سے کھاتے ہو اس کے متعلق بھی آپ فرما دیجئے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ جو خرچ کیا آپ فرما دیجئے وہ معاف ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اس میں دور جہالت میں شراب جوا اس وقت نہیں تھا، بہت زیادہ تھا، شراب جوا بہت زیادہ تھا، اور اس سے دور جہالت میں لوگ اس سے بہت کچھ شراب جوا بہت زیادہ تھا۔ شراب یہ صحابہ کرام میں بھی تھا، کیونکہ اس وقت ان کے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں جب یہ آیت مبارکہ آئی تو پھر سب نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور اس سے جو نفع کماتے ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑی تباہی ہے، اور جو اس کے اور اپنے
بچوں کو نفع کی رزق دیتے ہیں وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ جہاں پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے وہاں پر آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پر شراب کا قطرہ ہے، ادھر مسجد بنا دی جائے یا مینار بنا دیا جائے تو وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں۔ جس جگہ پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور ادھر فصل اگے وہ فصل بھی حرام ہے، اور جو لوگ اس شراب کے نفع پاتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، اور شراب کا کاروبار کرنے والے اور پینے والے جب اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ہوں گے اور بغیر حساب کے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی توبہ کر لے سچے دل سے اور شراب اور جوئے کھانے ختم کر دے تو پھر اس کی کمائی کو ضائع کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں اپنی نشانیاں تاکہ لوگ غور و فکر کریں کہ جو پیتے ہیں شراب استغفر اللہ وہ کفار میں شامل ہو جاتے ہیں، پر جو صدقے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک 1,00,000 سے زیادہ قرآن پاک پڑھے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، قادر کریم ہے، وہ بخش بھی سکتے ہیں، پر اول یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے شراب پیتے پیتے مر جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ فی الدنیا والآخرۃ، بس دنیا اور آخرت میں وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامى، یتیموں سے متعلق، قل فرما دیجیے اصلاح بہتر ہے، بھلا کرنا، لہم خیر بہتر ہے، وَإِنْ، اور بے شک، تخالطوہم، ملا لو تم اس میں تمہارے لیے، فَإِخْوَانُكُمْ، بھائی ہیں، بس بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، فساد، من المصلح، جو صلح چاہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، شاء اللہ چاہتے، ولو اگر، شاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو مشقت میں ڈالتے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ سوال کرتے ہیں تم سے یتیموں کے مسئلے کے بارے میں، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ اگر تم ملا لو اس میں اپنے بھائی کو بھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو فساد کرتے ہیں اور جو صلح کرتے ہیں۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ کہ اس آیت سے مراد کہ جو یتیموں کے متعلق اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، ان کے مال کو کھاتے نہیں ہیں، ان کی صحیح پرورش کرتے ہیں اور ان کا مال واپس کر دیتے ہیں، اگر تمہیں یتیموں کا والی بنایا جائے تو اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، حدیث مبارکہ ہے اگر تمہیں یتیموں کا والی بنایا جائے تو اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو تم اس کے مال کی حفاظت کرو، جب وہ سن شعور کو پہنچے تو اس کو اس کا مال واپس کر دو۔ اور اس میں اگر تم اس کے مسئلے میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھ سکتے تو اس میں بے شک اپنے بھائی کو بھی شامل کر لو، پر یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ اور جو لوگ یتیموں کا مال کھا دیتے ہیں اور ان کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں، اور کیونکہ ایک حدیث مبارکہ تھی کہ ایک کا بھائی فوت ہو گیا تو وہ جاتے ہوئے لوگوں نے اس کے چچا کو اس کا نگہبان بنا دیا، اور نگہبان بنا دیا تو اس نے بھتیجے پر بہت ظلم کیا اور اس کا مال کھا گیا۔ جب وہ بڑا ہوا تو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، تو اور کچھ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے رہتے ہیں، اور جس پہ ذمہ داری دیتے ہیں، کیونکہ بچہ کی پہلے سٹیج ہی سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اگر وہ بچے کی دولت کی وجہ سے اس کو برائی کے راستے کی طرف چلا دیتے ہیں تو اصلاح نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روز قیامت پر چھوڑ دیتا ہے کہ تم حق پر جو ہے اور جو فساد کرتا ہے، جو حق پر ہے اور اپنے یتیم کی صحیح پرورش کرتا ہے، اس کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر وہ پھر بھی بچہ بگڑ جاتا ہے اور تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ان کو سب کچھ دے دیتے ہیں اور ان پر کچھ عذاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کے سر پر بوجھ رکھتے ہیں، انہی کے سر پر جو اٹھانے کے قابل ہوں، اور جو خیانت کرتے ہیں اور خیانت میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر وہ چاہتے تو اس وقت حساب فرما دیتے ہیں،
پر اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ ثواب جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا ثواب جلد دے دیتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا انجام دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر وہ آخر تک بھی توبہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب الہی نازل کرتے ہیں، اور جو اچھے عمل کرتا ہے اس کو بہت جلد اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے جنت کی صورت میں، اور رب تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا رہتا ہے کہ یہ کب میرا بندہ بنے گا۔ یہ سارا مفہوم اسی طرح ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے کہ سختی کا بوجھ نہیں ڈالتے، اور سختیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو خیانت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ ولا اور نہ تنکحوا نکاح کرو المشرکاتی مشرکوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ اور بے شک وہ تمہاری لونڈی ہی، مومن لونڈی تمہارے لیے خیر بہتر ہے، من مشرکاتی مشرک عورت سے، ولو اگر تمہیں وہ عجبتکم بہتر لگے، ولا اور نہ تم تنکحوا نکاح کرو مشرکین مشرک سے جہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ والعبد اور بندے مومن خیر بہتر ہے، من مشرکین مشرک سے، ولو اگرچہ عجبکم اچھی لگے، اولئک یہی وہ، یدعون پکارتی ہے، الی طرف النار آگ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یدعو میں پکارتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرۃ اور مغفرت کی طرف، بإذنہ اور حکم سے، ویبین اور ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ نشانیاں، للناس واسطے لوگوں کے، لعلکم تاکہ تم یتذکرون نصیحت مانو۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو عجبتکم، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، ولا عبد مؤمن خیر من المشرک ولو عجبکم، اولئک یدعون الی النار، واللہ یدعو الی الجنۃ ومغفرۃ بإذنہ،
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نان کہا کرو مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری لونڈی مومن تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے۔ اگر مشرک عورت تمہیں پسند بھی ہو تب بھی تم اس سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور مومن مرد تمہارے لیے بہتر ہیں مومن عورتوں کے مقابلے میں مومن مرد ہی بہتر ہیں مشرک سے، اگرچہ وہ مرد تمہیں اچھے بھی لگیں، کیونکہ وہ تمہیں آگ کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور معاف فرمانے والا اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اپنی نشانیاں ویسے لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحت مانو۔ کہ ذہنی کہ تمام احکامات الہی صرف قرآن پاک تک رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ انبیاء اکرام کے زمانے میں جب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کی کتابیں تورات، انجیل، زبور، ان کے احکامات بھی ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ ہر نبی اپنے دور میں یہ کہتا رہا ہے کہ آخری نبی، آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، اگر تم لوگوں نے ان کی پیروی نہ کی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ان کے احکامات پر چلتے رہے اور مومن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، اور جو ان کے احکامات پر نہیں چلے، اپنے نبی کے احکامات پر نہیں چلے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی تو وہ مشرک ہیں۔ اسی طرح جو متحرک فرقے ہیں، متفرق فرقے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تب تک قیامت فرض نہیں ہوگی جب تک 72 فرقے نہ بن جائیں۔ 72 فرقوں سے بھی مراد ہے کہ آپ ان 72 فرقوں میں صرف وہی قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، آگے سے بھی، کہ جو ان میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کاربند رہیں گے، جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنی من مرضی نہیں کی، اور آپ ان سے ہی بس نکاح کریں۔ پہلے مشرکین میں سے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو آگ کے پجاری تھے، جو چاند کی پوجا کرتے تھے، ان سے ممانعت کی گئی کہ آپ ان لوگوں سے نکاح نہ کریں۔ اور آج وہ دور کے ساتھ اس آیت کریمہ کے ساتھ اب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اگر وہ کسی کافر لونڈی سے، کافر عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ مومن کا مومن سے ہی نکاح فرض ہے۔ اور اسی طرح جو احکامات الہی میں 72 فرقوں میں سے جو فرقے الگ الگ ہیں وہ اپنے ہی دین میں نکاح کریں۔ اسی طرح جو سادات اکرام ہیں اکثر کہتے ہیں
کہ واقعہ کربلا کے متعلق اس میں شہید ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے ہم پلہ لوگوں سے نکاح کر لیا۔ پر سادات کون سے کہلوائے؟ جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے پیدا ہوئے، اور آگے نسل کن کی بنی؟ جنہوں نے مولا حسن اور مولا حسین سے اپنی نسل کشی کی، جیسے حضرت زین العابدین اور فاطمہ بنت حسین۔ مولا حسن علیہ السلام کے صاحبزادے حسن مثنیٰ اور فاطمہ بنت حسین کا جب نکاح ہوا، ان میں سے جو چلے وہ سادات اکرام ہیں۔ اب آج میں آپ کو یہ بتا دوں سادات اکرام کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر شہیدوں سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب واقعہ کربلا گزر چکا تو پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اور مستند روایتوں کے مطابق اس وقت احکام الہی نازل ہوئے کہ آپ جو زکوٰۃ، فطرانہ اور اس جیسے لوگوں یہ چیزیں کیوں حرام کر دی گئی سادات اکرام پر؟ اس لیے سادات اکرام پر حرام کر دی گئی کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، اور یہ صدقہ اور اس سے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں وہ میل ہوتی ہیں، اور جو سادات ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور عام لوگوں کے لیے یہ فرض ہے، فرض عظیم ہے کہ وہ صدقہ، فطرانہ اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو اس میں ملوث کر لیتے ہیں۔ جیسے سادات اکرام پر خرگوش کا گوشت منع ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی احکامات ہیں جو سادات اکرام پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی کہ مولا حسین بہت چھوٹے سے 6 ماہ کے تھے، صدقات کی کھجوریں آئیں، بی بی فاطمہ الزہرا نے نیچے چپائی پر رکھ دی، مولا حسین آئے اور انہوں نے وہ کھجور پکڑی اور منہ میں ڈال لی، تو آپ نے منہ سے نکال کے اس کو پھینک دیا۔ پاس جو لے کے آئی تھی عورت، انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ سید ہے، سید کا یہ آج یہ کھائے گا تو کل ان کی امت بھی کھائیں گی، اس لیے سادات اکرام پر یہ چیز ہے کہ جیسے اس آیت سے کہ جیسے مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، اور 72 جتنے بھی فرقے ہیں وہ فرقوں سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ اسلام پر عورت کاربند نہ ہو جائے۔ اور سچا دین کون سا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آگے بھی قرآن کریم میں آئے گا کہ جس پر میرے صحابہ کرام ہوں گے، جس میں میرے اہل بیت پاک ہوں گے، جس میں 5 تن پاک ہوں گے، جن پر میں ہوں گا، جن سے میں محبت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بشارتیں دی ہیں، جیسے خلفائے راشدین، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین میں وہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں، تو ان کے نکاح ہیں، دوسرے نکاح نہیں
ہیں۔ تو اس لیے مشرک مرد مشرک عورت شادی کرے، مومن مرد مومن عورت شادی کرے، چاہے وہ جس بھی طرح۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی کہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے وہ دیوبند ہے یا یہودی ہے یا نصرانی ہے یا جو بھی فرقے سے ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، کیا وہ آپ کے احکامات پر پورا کرتا ہے، پر آپ کی وحدانیت کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مانتا ہے پر آپ کے احکام کو نہیں مانتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مومن ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بے شک یہ تصدیق ہی ہے سچے دل سے کہ جو کر لی جاتی ہے، لوگ اس طرف نہیں کرتے، نظر ثانی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ایک ہے آپ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، آپ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ہر برا کام کرتا ہے، تو کیا وہ دوستی ہے؟ انہوں نے کہا وہ جب اس وقت تک وہ دوزخ میں رہے گا جب تک کہ اس کے ان اعمال کا سزا نہیں مل جاتی، بعد میں وہ پاک صاف ہو کر جنت میں چلا جائے گا، کہ وہ جنتی ہے، کہ اس نے جو دنیا میں برائی کی اس کی وہ سزا بھگت کر ایک دن جنت میں لازم چلا جائے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح صداقت اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے صداقت اکرام کا نکاح عام بندے سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کے بڑوں پر قرآن پاک نازل ہوئے، اور جو صحیح حضرت زین العابدین اور مولا حسن کے اولاد میں سے جو چلتے رہے اور یہ آخر تک یہ نسل چلی آ رہی ہے، جو بیچ میں دوسرے شامل ہوئے ہیں، تو وہ صداقت اکرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پر اکثر کہتے ہیں کہ اس وقت جب کربلا معلی میں سب شہید کر دیے گئے، تو پھر اس طرح اس وقت بھی جو شہید ہو چکے تھے تب تو مجبوری تھی، اللہ تعالیٰ کے نسل صداقت اکرام کو بڑھانا تھا۔ پیچھے سے جو بی بی فاطمہ الزہرا کے بدن سے پیدا ہوئے وہ صداقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اور بھی بہت سی اولاد ہیں، وہ صداقت کیوں نہیں کہلواتی؟ اس لیے صداقت اکرام پاک ہیں، ان کا میل کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا، اس لیے ان کا نکاح بھی اگر کسی مولوی اگر جو حق سچ پر چلتا ہے اس سے بے شک پوچھ لیں، تو جو میل کچیل ہوتی ہے وہ صداقت اکرام پر حرام ہوتی ہے، اور جو عام نسلیں ہیں وہ اس لیے وہ میل کچیل کی مانند ہوتی ہیں، اس لیے صداقت اکرام کا ان سے لنک، ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے میں نے تفصیل بتا دی ہے، تو جیسے یہاں پر متفرق فرقے ہیں
اور اگر کیونکہ جو متحرک سادات کرام ہیں جو اپنے اپنے فرقے میں ہیں وہ مومن ہیں، اور دوسری صورت میں وہ نہیں ہیں، جو احکامات الہی پر چلتے ہیں، جیسا کہ دین شروع سے آیا اس دین میں ہی ان کا نکاح ہو تو وہ فائدہ مند ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، تو اس لیے جو جس مسلک پر ہے وہ اس مسلک میں ہی نکاح کرے تو بہتر ہے۔ پر سادات اکرام کی سیدوں میں سے کسی عورت کا نکاح غیر سید سے ہو جائے تو نکاح کو فوراً توڑ دینا ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی فرقے سے یہ جڑا رہنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر کوئی بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔